بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی فکر کے لیے ایک فکری کہانی۔ علی ایک عام سا نوجوان تھا، عام لباس، عام سوچ اور عام خواب۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی محرومی نہیں تھی، مگر ایک بڑی کمی ضرور تھی، اپنی قدر پہچاننے کی کمی۔ وہ ہر جگہ خود کو کمتر سمجھتا تھا، دوستوں میں، دفتر میں، حتیٰ کہ اپنے ہی خوابوں میں۔ دفتر میں جب میٹنگ ہوتی تو علی کے پاس کئی بہترین آئیڈیاز ہوتے، مگر وہ بولنے سے پہلے ہی رک جاتا۔ میرا آئیڈیا کون سنے گا؟ میں کون سا بہت خاص ہوں؟ اور پھر کوئی اور اس جیسا ہی خیال پیش کرتا اور داد سمیٹ لیتا۔ علی مسکرا دیتا، مگر دل کے اندر ایک اور شکست درج ہو جاتی۔ یہ کہانی صرف علی کی نہیں، یہ کہانی اس ملک کے لاکھوں نوجوانوں کی ہے، جو خود کو سستا بیچ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سستا بیچنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خود کو سستا بیچنا اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی رائے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، جب آپ اپنی صلاحیت پر دوسروں سے پہلے خود شک کرتے ہیں، جب آپ کم پر راضی ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ تو مل رہا ہے۔ علی نے بھی یہی کیا تھا۔ اسے ایک اچھی نوکری کی آفر ملی، مگر تنخواہ اس کی محنت سے کم تھی۔ دل نے کہا یہ کم ہے، دماغ نے کہا انکار مت کرو، کہیں یہ بھی نہ ہاتھ سے نکل جائے، اور علی نے ہاں کر دی۔ اسی ایک ہاں نے اس کی قدر کو سستا کر دیا، ایک جملہ جو سب بدل گیا۔ ایک دن علی دفتر سے واپس آ رہا تھا، بس میں ایک بزرگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، سرورق پر لکھا تھا، جو خود کو پہچان لے دنیا اس کی قیمت لگاتی ہے۔ علی نے بے اختیار پوچھا، بابا جی، انسان اپنی قیمت کیسے پہچانے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، تم وہی قیمت پاتے ہو جو تم خود اپنے لیے طے کرتے ہو۔ جو خود کو سستا سمجھے، دنیا اسے مفت میں آزما لیتی ہے۔ یہ جملہ علی کے دل میں اتر گیا۔ خود کو سستا بیچنے کا نقصان۔ خود کو سستا بیچنے والا انسان اپنی صلاحیتوں کو دفن کر دیتا ہے، کم تنخواہ، کم عزت اور کم مواقع پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ آہستہ آہستہ خود سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ علی کو احساس ہوا کہ وہ اصل میں ناکام نہیں تھا، وہ صرف اپنی قیمت خود گرا رہا تھا۔ قدر بڑھانے کا پہلا اصول، خود پر یقین۔ اگلے دن علی نے ایک فیصلہ کیا، میں اپنی خاموشی سے خود کو مزید نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میٹنگ میں اس نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا، آواز تھوڑی کانپی، الفاظ مکمل نہ تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ میٹنگ کے بعد اس کا مینیجر اس کے پاس آیا اور کہا، یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ علی نے دل ہی دل میں سوچا، شاید اس لیے کہ میں خود کو سستا سمجھتا تھا۔ دنیا آپ کو وہی دیتی ہے جو آپ خود مانگتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد علی نے اپنی کارکردگی نوٹ کی۔ اس نے اپنی سکلز لکھی، اپنی کامیابیاں گنی، اور پھر ایک دن مینیجر سے ملاقات کی۔ اس نے صاف کہا، میں زیادہ ذمہ داری لے رہا ہوں، اور میں اسی حساب سے اپنی ویلیو چاہتا ہوں۔ یہ بات کہنا آسان نہیں تھا، مگر ضروری تھا۔
کچھ دن بعد جواب آیا، تنخواہ بڑھا دی گئی۔ یہ صرف پیسوں کی جیت نہیں تھی، یہ خود کو سستا نہ بیچنے کی جیت تھی۔ سستا مت بیچیں، یہ غرور نہیں خودداری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خود کو اہم سمجھنا غرور ہے۔ نہیں، غرور یہ کہنا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ خودداری یہ کہنا ہے کہ میں کم نہیں ہوں۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتا ہے مگر بے وقت نہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کے نام پیغام: آپ ڈگری یافتہ ہیں، آپ ہنرمند ہیں، آپ کے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، مگر اگر آپ خود کہیں گے مجھے کچھ نہیں آتا تو دنیا بھی یہی مان لے گی۔ یاد رکھیں، جو مفت میں کام کرتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو خاموش رہتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جو خود کو سستا بیچتا ہے اسے کوئی مہنگا نہیں خریدتا۔ آخری بات، خود کو سستا مت بیچیں، اپنی بات، اپنے وقت، اپنے خوابوں کو سستا مت سمجھیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی کم اجرت، آپ کی خود سے کم توقع، یہ سب آپ کے خلاف گواہی ہیں۔ آج فیصلہ کریں، میں اپنی قیمت خود کم نہیں کروں گا، میں سیکھوں گا، بولوں گا، مانگوں گا، کیونکہ میں کم نہیں ہوں۔ یہی سوچ بلندی فکر ہے، اور یہی سوچ آپ کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم اسی طرح روزانہ انشاءاللہ آپ کے لیے موٹیویشن سٹوریاں لاتے رہیں گے۔